بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم کتاب الزہد ورواہ ترمذی ابواب الزہد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسلم اور ترمذی شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث کا عنوان یہ ہوگا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ایمان سے لازم آتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں ان تمام پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کر لے جو خدا اور رسول نے اس پر عائد کی ہیں۔ جب تک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا ہے، اس وقت تک وہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر آزادانہ طور پر زندگی گزارتا ہے۔ نہ حلال و حرام کی کوئی تمیز ہوتی، نہ جائز ناجائز کی کوئی تمیز ہوتی، نہ صحیح اور غلط کی کوئی تمیز ہوتی، بلکہ وہ خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اب وہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد انسان پر یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں ان تمام پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کر لے جو خدا اور رسول نے اس پر عائد کی ہے۔ حرام خوری، ظلم، رشوت، بددیانتی، بدکاری، بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ بازی، ایذا رسانی، لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی سے پرہیز کرے۔ ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کوشش کرے اور ان سے اجتناب کرے اور ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے جنہیں خدا کی شریعت نے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ایسی باوصول اور پابند احکام زندگی کو قید خانہ سے حدیث پاک میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس اصولی زندگی کو اور احکام کی پابندی کو قید خانہ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا میں بے لگام زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اسے سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے اس کا آقا راضی تو ناراض تو نہ ہوگا۔ اس کے برعکس کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو بہت سارے معبود کو مانتا ہے اور بہت سارے معبود پر اس کا یقین ہوتا ہے، تو کافر کا ذہن اور کردار ان تمام پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کے ہاں نہ تو آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ہے اور نہ خالق کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس ہے۔ چنانچہ وہ حرام و حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر لذت نفسانی کے سامان اور اپنی بے لگام
خواہشات کی تکمیل کرتا چلا جاتا ہے، اسی کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے اس کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ، اس لیے کہ مومن بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرے گا اور قدم کو سنبھال کر رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھ جائے۔ ایک مومن کو اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسلام کے معنی ہی ہیں خود سپردگی کے، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے کے۔ تو ایک مومن بندہ، ایک مسلمان، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا پابند ہوتا ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی کو اس کے لیے قید خانہ سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن آخرت میں ایسے مومن کے لیے جنت ہوگی جو ابدی ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ اس لیے ہم اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بجا لائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، تو دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں جو ناکامی اٹھانی پڑے گی وہ الگ ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہم کو دنیا کے اندر زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ہر لمحہ، ہر قدم ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق اٹھے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کہیں نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک مومن کو مومنانہ زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کے اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دنیا میں جو بھی مصائب و مشکلات آئیں، ایک مومن کو اسے برداشت کرنا چاہیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو اسے بھی پیش کر دینی چاہیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم نام کے مسلمان تو ہیں، مومن ہیں، لیکن ہمارا کوئی عمل اور ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ آج مومن کو حرام خوری سے بچنا چاہیے، ظلم و رشوت، بددیانتی، بدکاری، بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ بازی، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں، کہ آج مسلمانوں کے اندر حرام خوری بھی پائی جاتی ہے، ظلم بھی پایا جاتا ہے، رشوت بھی پائی جاتی ہے، بددیانتی بھی پائی جاتی ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، بے حیائی ان کے یہاں ہے، جھوٹ اور دھوکہ بازی ہے، اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا، لوٹ گھسوٹ کرنا، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، یہ ساری بیماریاں آج مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم اس کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو یہ ان ساری برائیوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، اور اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تب انقلاب آئے گا اس دنیا کے اندر، اگر تب برادران وطن ہمارے عملی زندگی سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم منمانی زندگی گزاریں گے، جیسے کہ ایک وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے جس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، اگر اسی طرح ہماری بھی زندگی ہوگی تو دونوں میں عملی اعتبار سے کیا فرق ہوگا؟ اس لیے عمل کے اعتبار سے ہمیں ایک بہتر انسان، ایک اور پکا مومن بننا ہوگا، تب برادران وطن ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے اور ہمارے اندر جو خوبیاں ہوں گی اس کو دیکھ کر وہ متاثر ہوں گے اور ہم سے قریب ہوں گے۔ آج جو مسلمانوں میں اور برادران وطن میں جو کافی دوری ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہمارے پاس تھا۔ ہم نے خود اس کتاب پر نہ خود عمل کیا اور نہ اس کتاب کی دعوت کو عام کیا، ان لوگوں تک پہنچایا، ان کو روشناس کرایا۔ اگر ہم اپنا کام کرتے رہتے تو آج جو اتنا تنفر، اتنی نفرت اور اتنی دوری جو آج پائی جاتی ہے ہمارے ملک میں، شاید وہ نہ پائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا جو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان تک اللہ کے پیغام کو لے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نوا ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری و بے باک انسان، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ وہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور ایک انقلاب ان کے ایمان لانے سے پیدا ہوا، اور مسلمانوں کے کردار اور اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف جوک در جوک داخل ہوئے۔ آج وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے ہم لوگوں سے۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم نے اس اسلام کے لیے، اس ایمان کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم کو وراثت میں یہ چیز مل گئی۔ اسلام کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی مصیبت نہیں اٹھائی، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی۔ ہم مسلم گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا نام ہمارا مسلمان ہے۔ لیکن آج آپ جائزہ لیں کہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں، مسلم معاشرے کی زندگی کو دیکھیں اور مسلم معاشرے میں رہنے والوں کے اعمال و افعال کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں نظر آتا۔ جو اخلاقی نمونہ ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا، جو کردار ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا، وہ آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمان مغلوب ہے، مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کا پابند بننا پڑے گا اور اس روئے زمین پر اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہوگا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور دین اسلام سے ان لوگوں کو روشناس کرانا ہوگا جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے پہچانتے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔